لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی مالک انس و جاں کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، یہ مبارک سلسلہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو شروع کیا جا رہا ہے، یہ ایک نہایت ہی اہم مظاہرہ ہے، نہایت ہی اہم ٹاپک، نہایت ہی اہم موضوع ہے، حالات اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم شخصیت کی سیرت پر گفتگو کرنے کی طاقت اور توفیق بخشی، جس نے حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے، ہدایت کو گمراہیت سے چھانٹ کر کے نمایاں کیا۔ معزز سامعین، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کرنا، یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اور ضرورت کیوں ہے؟ اس کے چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا سبب سیرت النبی کے تذکرے کا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر آپ سے سچی محبت نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو نبی کو جانے گا نہیں، جو نبی کو پہچانے گا نہیں، وہ نبی سے صحیح طریقے سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو جس قدر نبی کو جانے گا اسی قدر وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ تذکرہ سیرت الرسول کی دوسری وجہ، سیرت رسول کا جاننا، سیرت رسول کا سننا، سمجھنا اور پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دور الفتن ہے۔ اس پرفتن دور میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات اور اتہامات عائد کیے جاتے ہیں۔ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا از حد ضروری ہے۔ اور دفاع وہی کر سکتا ہے جو نبی کو جانے گا۔ جو نبی کو جانے گا ہی نہیں، وہ دفاع نہیں کر پائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کر بیٹھے، ہمارے سامنے یہ سوال کر لے کہ آپ کے نبی دہشت گرد تھے، انہوں نے اپنے زندگی میں کئی ایک جنگیں لڑی ہیں، اور غالباً مکی زندگی میں 80 سے زائد جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، اور سیرت رسول کو پڑھے بغیر اس کا جواب دینا ناممکن ہے۔ جب ہم سیرت الرسول کو پڑھیں گے، نبی کے مکی زندگی کو پڑھیں گے، نبی کے مدنی زندگی کو پڑھیں گے، تو ہی ان کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے۔
سیرت رسول پڑھے بغیر ان کے سوالوں کا جواب دے پانا ناممکن ہے۔ اور سیرت رسول کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے، تیسری وجہ، کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، جو اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے، نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جس قدر فلمی اسٹاروں کو جانتا، جس قدر کرکٹر کو، کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جانتا، جس قدر یوٹیوب کے اسٹاروں کو جانتا ہے، اس قدر نہ تو نبی کو جانتا، نہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جانتا۔ اور یہ معلومات بھی سیرت رسول کو پڑھے بغیر، سیرت رسول کے بغیر ناممکن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس قوم کا نوجوان اپنے نبی کا بیک گراؤنڈ نہ جانے، جس قوم کا نوجوان اپنے نبی کے صبح و شام سے واقف نہ ہو، جس قوم کا نوجوان اپنے نبی کی سیرت سے واقف نہ ہو، جس قوم کا نوجوان اپنے نبی کے کردار اور گفتار سے واقفیت نہ رکھتا ہو، جس قوم کا نوجوان صحیح طریقے سے اپنے نبی کا نام نہ جانتا ہو، وہ قوم کبھی بھی جو ہے کامیابی کے منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تفصیلات سے روشنی ڈالنے کا، اور میں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملنے والے واقعات ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیتے ہیں۔ آپ کے زندگی کا ایک ایک واقعہ، آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کے زندگی کا ایک ایک صبح و شام ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے، انشاءاللہ العظیم یہ بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرات گرامی، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری تاریخ انسانی میں سب سے عظیم اور باکمال انسان کی صورت ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور نہ صرف آج تک بلکہ قیامت تک، آپ سے بڑا انسان نہ تو پیدا ہوا، آپ کے برابری کرنے والا، آپ کا بالمقابل نہ تو کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سیرت ہے جو تاریخ انسانی کی سب سے بہترین، سب سے ممتاز اور لائق آئیڈیل سیرت ہے۔ یہ وہ سیرت ہے جو تاریخ انسانی کی سب سے مثالی زندگی ہے۔ اس سے زیادہ باکمال زندگی کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرات گرامی، اگر آپ سیرت الرسول کو دیکھیں گے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی سیرت بہت ساری خصوصیات، بہت ساری خوبیوں کے حامل ہے۔ اور ہمارا یہ چیلنج ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں جتنا زیادہ ہمارے نبی کے بارے میں لکھا گیا، جتنا زیادہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں لکھا گیا، اتنا زیادہ کسی اور ریفارمر کے بارے میں، کسی اور مذہبی رہنما کے بارے میں، کسی اور لیڈر کے بارے میں، کسی اور قائد کے بارے میں، کسی اور انسان کے بارے میں اتنا زیادہ لکھا ہی نہیں گیا۔ اور یہ بھی چیلنج ہے کہ جتنا زیادہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل موجود ہے، اور جتنا زیادہ نبی کی زندگی کی تفصیل ہمیں اور آپ کو ملی ہے اور مل سکتی ہے اور موجود ہے، اتنا زیادہ کسی اور کے زندگی کی تفصیل موجود ہی نہیں۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے جائیے، نبی کی ولادت سے لے کر کے وفات تک لمحہ لمحہ، گوشہ گوشہ، ایک ایک صبح ایک ایک شام جو ہے اس طرح سے موجود ہے۔ اللہ کی قسم، کسی اور ریفارمر، کسی اور مذہبی رہنما، کسی اور قائد، کسی اور لیڈر کی زندگی اس طرح سے محفوظ اور موجود نہیں ہے۔ نبی پیدا کہاں ہوئے، نبی پیدا کہاں ہوئے، نبی کب پیدا ہوئے، نبی کا رنگ کیسا تھا، نبی کا جو ہے قد کیسا تھا، نبی کے ہاتھ کیسے تھے، نبی کے پاؤں کیسے تھے، نبی کے رخسار کیسے تھے، نبی کے گفتار کیسے تھے، نبی کے کردار کیسے تھے، نبی کے ہونٹ کیسے تھے، نبی کی دانتیں کیسی تھی، نبی کا زبان کیسا تھا، نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی کے کان کیسے تھے، نبی کا اٹھنا کیسا تھا، نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کا سونا کیسا تھا، نبی کا جاگنا کیسا تھا، نبی کھاتے کیسے تھے، نبی پیتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی بیٹھتے کیسے تھے، نبی گفتگو کیسے کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، نبی کے زندگی کا لمحہ لمحہ، نبی کے زندگی کا ایک ایک پل جو ہے حدیث کی کتابوں میں ایسے موجود ہے
کسی اور قائد کے بارے میں، کسی اور مذہبی رہنما کے بارے میں، کسی اور لیڈر کے بارے میں آپ کو اتنی تفصیل جو ہے ناممکن ہے کہ مل جائے۔ ایک ایک پل نبی کی زندگی کی موجود ہے۔ اگر کوئی پاکھنڈی، کوئی ظالم نبی کی زندگی پر انگلی اٹھانے کو جو ہے جرأت کر رہا ہے، تو اگر ہم نبی کی سیرت کو جو ہے غور سے پڑھ رہے ہیں، نبی کی سیرت کو سنتے ہیں، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بڑی دور اندیشی اور دانش مندی کے ساتھ جو ہے اس ظالم کو جو ہے جواب دے سکتے ہیں، اور نبی کی عزت کا دفاع کر سکتے ہیں، ناموس رسالت کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور اگر سنیں گے نہیں، نبی کی سیرت کو جانیں گے نہیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں، تو ممکن ہی نہیں کہ کسی کے سوال کا جواب دے پائے۔ اس لیے ایسے مظاہرات میں اور ایسے دروس میں، ایسے بیٹھکوں میں، ایسے مجلسوں میں، ایسے جلسوں جلوس میں ہمیں اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے شرکت کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر نبی کی زندگی پر گفتگو ہو رہی، جہاں پر نبی کی سیرت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کی قسم رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کھائی ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ عز و جل نے حضرت لوط، قوم لوط کا جو ہے واقعہ بیان کیا کہ جب فرشتے حضرت لوط کے پاس ایک نوجوان کی شکل لے کر کے آئے، پوری قوم جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے پیغمبر تیرے زندگی کی قسم ہے، تیرے زندگی کی قسم ہے، یہ نشے میں بہکے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت رہی ہوگی وہ زندگی، کتنی بابرکت رہی ہوگی وہ زندگی، کتنی مقدس رہی ہوگی وہ زندگی، کتنا حسین و جمیل رہی ہوگی وہ زندگی جس کی قسم رب العالمین عرش کے اوپر سکھایا ہوگا۔ حضرات گرامی، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، نبی کی سیرت کو جاننا، یہ ہم تمام لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے زندگی میں ایک آئیڈیل چاہتا، ہر انسان اپنے زندگی میں ایک اسوہ اور ایک قدوہ چاہتا، ہر انسان اپنے زندگی میں ایک نمونہ چاہتا ہے۔ تو جتنا زیادہ عملی زندگی کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے، اتنا زیادہ وہ بولنے سے، اتنا زیادہ وہ کہنے سے اس پر اثر نہیں پڑتا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہم تمام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ پاکیزہ زندگی، نبی کی زندگی سے زیادہ مقدس، نبی کی زندگی سے زیادہ جو ہے مبارک زندگی، نبی کی زندگی سے زیادہ بہتر زندگی بحیثیت جو ہے آئیڈیل کے، بحیثیت نمونہ کے، بحیثیت اسوہ اور قدوہ کے، کسی اور کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، خود نبی کو بھی اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے سامنے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ پیش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، آپ نے ضرورت محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پاکیزہ لوگوں کی کچھ نمونے کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، آئیڈیل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کے اندر گزشتہ تمام نبیوں کے واقعات، گزشتہ تمام نبیوں کے قصے بحیثیت آئیڈیل اور نمونہ کے پیش کیا، بطور اسوہ کے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد یہ واضح کیا، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، اے میرے پیغمبر، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ مقدس شخصیتیں ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، لہٰذا میرے پیغمبر آپ ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلے، آپ ان پاکیزہ شخصیتوں کے راستے پر چلے۔ آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ ہم گزشتہ نبیوں کے واقعات بیان فرماتے ہیں آپ کے سامنے، جس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ، جس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کو قلبی سکون عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مکی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکی زندگی میں ٹارچر کیا جانے لگا، بہت زیادہ آپ کی زندگی، مکی زندگی کو جو ہے بالکل اجیرن بنا دی گئی،
ایسے ناگفتہ بے حالات میں نبی بالکل غم میں تھے، ٹینشن میں تھے، یا اللہ مجھ کو ستانے والے، مجھے مارنے والے، میرا مذاق کرنے والے، مجھے گھر سے بے گھر کرنے والے، مجھے جلا وطن کرنے کی پلان کرنے والے، میرے خون کے پیاسے جو ہیں، میرے جان کے پیچھے پڑنے والے الہ العالمین کوئی دوسرے نہیں ہیں، اپنے خاندان کے ہیں، اپنے خون کے لوگ ہیں، اپنے قریبی لوگ ہیں، اپنے گھرانے کے لوگ ہیں، باہر کے ہوتے تو کوئی اور بات تھی، لیکن مجھے مارنے اور پیٹنے والے باہر کے نہیں ہیں، اپنے گھرانے اور خاندان کے لوگ ہیں، اپنے خون کے لوگ ہیں۔ یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتا، غم میں ڈوبے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ یوسف کو نازل کیا، قصے یوسف کو بیان فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کو ستانے والے یا آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تمام نبیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لہٰذا اے میرے پیغمبر آپ غم نہ کریں، آپ صبر سے کام لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کو پڑھ کر کے قلبی سکون حاصل کرتے تھے، دل کو تسلی دیتے تھے، اپنے دل کو اطمینان عطا کرتے تھے سورہ یوسف کو پڑھ کر کے کہ یوسف کو مارنے والے، یوسف کو گھر سے بے گھر کرنے والے، یوسف کو ماں باپ سے جدا کرنے والے، یوسف کو گاؤں سے بھگانے والے، یوسف کو راستے میں گھسیٹنے والے، یوسف کو کنویں میں ڈالنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے، ان کے اپنے سگے بھائی تھے، ان کے اپنے خون تھے۔ اللہ کے نبی جب حضرت سورہ یوسف کو پڑھتے تھے تو دل کو تھوڑا سکون ملتا تھا کہ اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ یہ ظلم سہنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی گزشتہ نبیوں نے برداشت کیا ہے، مجھ سے پہلے بھی گزشتہ نبیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، مجھ سے پہلے بھی گزشتہ نبیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کو تھوڑا سکون ملتا، اللہ کے نبی کو تھوڑا قلبی راحت ملتا۔ حضرات گرامی، اور جیسے جیسے مکی زندگی میں ہجرت کا واقعہ قریب آیا، جیسے جیسے ہجرت کے دن قریب آتے گئے، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا تذکرہ کیا، قصے موسیٰ کو ذکر کیا، بطور آئیڈیل کے، بطور اسوہ کے، بطور نمونہ کے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ کی زندگی کا تذکرہ کیا۔ چونکہ موسیٰ نے سرزمین مصر سے مدین کی طرف ہجرت کیا تھا، ان کے جان کا خطرہ تھا، فرعون اور اس کے پولیس، فرعون اور اس کے سپاہی، فرعون اور اس کے کارندے جو تھے، فرعون اور اس کے جو جاسوس تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جان کے پیچھے پڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی زندگی کا تذکرہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ اے محمد، موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کیا تھا، بڑے ناگفتہ بے حالات میں ان کے جان کا خطرہ ہے، انہی حالتوں میں آپ بھی ہجرت کرنے والے ہیں مدینہ سے مکہ سے مدینہ جانے والے ہیں، لہذا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ موسیٰ کو مصر سے مدین پہنچایا تھا، ایسے ہی سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مکہ سے مدینہ پہنچائے گا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، محمد غمگین نہ ہونا، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا۔ حضرات گرامی، کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزشتہ نبیوں کے واقعات بطور آئیڈیل، بطور نمونہ پیش کیا، ہمیں بھی، آپ کو بھی، کائنات کے اندر رہنے بسنے والے تمام کے تمام بنو نو کو اس پرفتن دور میں ایک اسوہ کی ضرورت ہے، ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، ایک نمونہ کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو، جب ہمیں کوئی ستائے، جب ہمیں کوئی ٹارچر کرے، جب ہمیں کوئی مارے، جب ہمارا کوئی مذاق اڑائے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیے اور سفر طائف کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے، اور غور کیجئے کہ اگر دنیا کی ملعون زبانوں سے، دنیا کے غلیظ ذہنیت سے، دنیا کے ظلم اور تشدد سے، دنیا کے ظلم اور زیادتی سے اتنی عظیم شخصیت اگر محفوظ نہ تھی تو ہم اور آپ
دنیا کی جو ہے ظلم اور زیادتی سے بچنے والے نہیں ہیں۔ ان واقعات کو پڑھ کر کے، نبی کی زندگی کو پڑھ کر کے، نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر کے ہم اور آپ اپنے دل کو قلبی سکون عطا کر سکتے ہیں، ہم اپنے دل کو سرور عطا کر سکتے ہیں، اپنے دل کو سکون عطا کر سکتے ہیں، اپنے دل کو اطمینان پہنچا سکتے ہیں ان واقعات کے تذکرے سے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، نبی کی زندگی میں بہترین آئیڈیل، بہترین قدوہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط روش اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے۔ آپ جس اعتبار سے، آپ جس ناحیے سے میرے نبی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، میرے نبی کو اس معاملے میں کامل اور اکمل پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، نبی کی زندگی اس حیثیت سے بھی ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے، اور قابل تعریف ہے، قابل ذکر ہے کہ آپ نبی کی زندگی کو جس اعتبار سے پڑھیں گے، نبی کی زندگی کو جس ناحیے سے پڑھیں گے، اس میں آپ نبی کے زندگی کو ایک مثالی زندگی پائیں گے، نبی کی زندگی کو ایک اسوہ کی حیثیت سے دیکھیں گے، نبی کی زندگی کو ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کی حیثیت سے آپ کو پائیں گے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثالی باپ کیسا ہوتا ہے، اگر آپ ایک شوہر ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے، اگر آپ ایک معلم ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثالی معلم، مثالی استاد کیسا ہوتا ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے اور پڑھنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ العظیم ہمیں اور آپ کو نبی کی زندگی میں ملے گا، ہمیں اور آپ کو نبی کی زندگی کو پڑھنے کے بعد یہ ملے گا، یہ سیکھ ملے گا، یہ سبق ملے گا کہ مثالی باپ کیسا ہوتا ہے، مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے، مثالی استاد کیسا ہوتا ہے، مثالی معلم کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ سیاستداں ہونے کی حیثیت سے، ایک حکمراں ہونے کی حیثیت سے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثالی سیاستداں کیسا ہوتا ہے، مثالی حکمراں کیسا ہوتا ہے، نبی کی زندگی پر نظر دوڑائیے۔ انشاءاللہ العظیم نبی کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ ملے گا کہ ایک سیاسی حکمراں، ایک مثالی حکمراں کیسا ہو سکتا ہے، مثالی سیاستداں کیسا ہو سکتا ہے۔ سیاستداں، آج تو سیاستداں ہونا، حکمراں ہونا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، ایک معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے ایک سوچ بنا لیا ہے، یہ ذہنیت بنا لیا ہے کہ یہ سیاست کرنا، یہ راجنیت کرنا، الیکشن لڑنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ گنڈوں کا معاملہ ہے، یہ برے لوگوں کا معاملہ، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بحیثیت جو سیاستداں کے، بحیثیت ایک حکمراں کے، بحیثیت ایک رہبر اور رہنما کے، ایک دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثالی رہنما کیسا ہوتا، مثالی رہبر کیسا ہوتا ہے، مثالی سیاستداں کیسا ہوتا ہے، مثالی سردار کیسا ہوتا ہے، مثالی لیڈر کیسا ہوتا ہے، مثالی قائد کیسا ہوتا ہے، مثالی امام کیسا ہوتا ہے، مثالی کمانڈر کیسا ہوتا ہے، نبی کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العظیم جو ہے، میں نے کہا جس لیول سے آپ نبی کو پڑھیں گے، جس ناحیے سے آپ نبی کو پڑھیں گے، اس میں آپ نبی کے زندگی کو ایک مثالی زندگی پائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ حضرات گرامی، عام انسانوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارا اور آپ کا معاملہ لے لیجیے کہ اگر ہم شوہر ہونے کے ناحیے سے کامیاب ہیں تو باپ ہونے کے ناحیے سے ناکام ہیں، استاد ہونے کے ناحیے سے کامیاب ہیں تو پڑوسی ہونے کے ناحیے سے ناکام ہیں، اگر ہم حکمراں ہونے کے ناحیے سے کامیاب ہیں تو کسی اور اعتبار سے ہم ناکام ہوتے ہیں۔ ہر معاملے میں، ہر ناحیے میں، ہر گوشے میں ہم کامل اور اکمل نہیں ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی کو دیکھیے، جس ناحیے سے میں نے کہا آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور اکمل پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ اور آئیڈیل اور ایک نمونہ کی حیثیت سے پائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ آپ کی زندگی کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے۔ ہماری کتابوں میں نبی کی سیرت پر، اس سے پہلے جمعے کے اندر کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں نبی کی سیرت پر کتابیں ہونا چاہیے، نبی کی سیرت پر جو ہمارے گھروں میں کتابیں موجود ہونی چاہیے، لیکن شاید ناظر کسی مسلمان کے گھر میں نبی کی زندگی پر کوئی کتاب ہو، نبی کے تذکرے پر، نبی کی سیرت پر کوئی کتاب ہو، الا ماشاءاللہ 99% مسلم گھرانوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں نبی کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں ہے، نہ نبی کی سیرت کا کوئی تذکرہ ہے،
نہ نبی کی زندگی کا کوئی ذکر ہے ہمارے گھروں میں، جبکہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں میں گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم اگر بچوں کے سامنے رہے تو بالکل کیا نام ہے، مثالی باپ بن کر کے رہے، بیوی کے ساتھ رہیں تو مثالی شوہر بن کر کے رہیں، قوم میں رہے مثالی لیڈر بن کر کے رہے، مثالی حکمراں بن کر کے رہے، مثالی ذمہ دار بن کر کے رہیں۔ اور وہ ہمیں سیکھ کہاں سے ملے گا، یہ سبق کہاں سے ملے گا، یہ نصیحت کہاں سے ملے گی؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ حضرات گرامی، اگر ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مختلف خوبیاں، دو متضاد صفتیں رب العالمین نے بیک وقت نبی کے اندر ڈال دی تھی۔ یعنی کوئی آدمی اگر ملنسار ہوتا ہے تو روبدار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی روبدار ہے تو ملنسار نہیں ہوتا۔ کوئی ملنسار آدمی ہے، لوگ اس سے ڈرتے نہیں۔ ملنسار آدمی سے چونکہ اس کے اندر وہ روب ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ دبدبا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور کوئی روبدار ہوتا ہے تو لوگوں سے بہت دور ہوتا ہے، تنہائی پسند ہوتا، لوگوں سے گفتگو نہیں، لوگوں سے قربت نہیں، لوگوں سے بول چال نہیں، وہ انسان سماجک ہی نہیں ہوتا۔ لیکن عرش والے نے میرے نبی میں یہ دونوں خوبیاں بیک وقت جمع کر دی تھی۔ آپ ملنسار بھی تھے، آپ روبدار بھی تھے۔ ملنسار کیسے تھے؟ صحابہ کرام کے ساتھ جب رہتے تھے، اگر کبھی کسی کام کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ پر کو ذمہ داریاں دیتے تھے۔ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے خود کو ذمہ دار بناتے تھے کہ میرے ذمہ یہ کام ہے، آپ کے ذمہ یہ کام ہے۔ خود آپ ایک ذمہ داری لیتے تھے، خود آپ اپنے ذمہ ایک کام لیتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ اس قدر گھل مل کر کے بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والے پہچان ہی نہیں پاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کون ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ باہر سے آنے والے ابو بکر کو نبی سمجھ بیٹھے۔ اتنا صحابہ کرام میں گھل مل کر رہتے تھے، اتنا مل کر کے رہتے تھے صحابہ کے ذات کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ، کہ باہر سے آنے والے تفریق ہی نہیں کر پاتے تھے کہ اس میں نبی کون ہے، محمد ابن عبداللہ کون ہے۔ اللہ اکبر! ملنسار ایسے تھے۔ اور روبدار کیسے تھے؟ آپ اندازہ لگائیے، میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا روب اور دبدبا کتنا تھا، کیسا تھا۔ اتنے ملنسار ہونے کے باوجود بھی کتنے روبدار انسان تھے۔ ظہر یا عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ ظہر کی نماز تھی یا غالباً عصر کی نماز رہی ہوگی، 4 رکعت والی وہ نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد مسجد نبوی میں جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ اکبر، ماجرا کیا ہے؟ لیکن کسی کو گفتگو کرنے کی جرات نہ ہو رہی تھی۔ روب دیکھیے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكَرْ وَعُمَرْ فَهَابَا يُكَلِّمَانِ، وہاں ابو بکر بھی موجود تھے، نبی کے جو ہے اتنا زیادہ قریبی دوست تھے۔ عمر بھی موجود تھے، اتنے جلالی انسان۔ اس کے باوجود بھی کسی کو نبی سے پوچھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھ کر کے نماز سلام پھیر دیا۔ لیکن بات تو کرنا تھا، کیونکہ 2 ہی رکعت پر نماز مکمل ہو گئی تھی، سلام پھیر دیے تھے۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ سوال کرنے والے ذوالیدین ہوں گے۔ ذوالیدین، اللہ کے نبی ذوالیدین کہہ کر کے ان سے مذاق کیا کرتے تھے، نبی کے خادم تھے، نبی کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ کہا اگر کوئی گفتگو کرے گا نبی سے تو ذوالیدین ہوں گے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا ذوالیدین سے کہ جا کر کے نبی سے دریافت کرو ماجرا کیا ہے۔ ذوالیدین نبی کے پاس آئے ڈرتے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یہ بتائیے کہ نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی نماز مختصر کر دی گئی یا آپ بھولے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہ تو آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ نماز میں تخفیف ہوئی ہے، اور نہ ہی میں بھولا ہوا ہوں۔ ایک امام سے گفتگو کرنے کا انداز دیکھیے،
اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایک انداز بتایا ہے کہ امام سے گفتگو کیسے کی جائے۔ ذوالیدین نے جس قدر ادب و احترام کا لحاظ کیا، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے بھول گئے، آپ بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی نماز کم کر دی گئی ہے، آپ سے بھول ہوئی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی دو حالتوں میں سے کوئی ایک تو ہے، یا تو نماز کم کی گئی ہے یا آپ سے بھول ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سچ کہہ رہے؟ اللہ کے نبی سچ ہے۔ اللہ کے نبی اندر آئے، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ نہیں کہ آپ بھولے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دی ہے۔ اللہ کے نبی پھر سے قبلہ رخ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت اور پڑھ کر کے نماز مکمل کیا، اس کے بعد سلام پھیرے۔ اللہ اکبر! آپ روب کا اندازہ لگائیے کہ ملنسار کیسے تھے اور آپ کا روب اور دبدبہ کتنا تھا۔ رب العالمین نے یہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی، یہ متضاد صفتیں، یہ متضاد خوبیاں، یہ مختلف خوبیاں آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دی تھی۔ حضرات گرامی ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ جو لوگ محنتی ہوتے، محنت کرنے والے ہوتے، جو لوگ بہادر ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں نے محنت کیا ہوتا ہے، وہ ہاتھ بہت مضبوط ہوتے ہیں، ملائم نہیں ہوتے۔ یعنی نرم ہاتھوں سے تلوار نہیں چلایا جا سکتا، نرم ہاتھوں سے جنگ لڑنا ناممکن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں خوبیاں بیک وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے بھر دی تھی، اکٹھا کر دی تھی، 2 متضاد صفتیں۔ کیسے بہادر تھے اتنا کہ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ وقت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے بھٹک گئے، دور ہو گئے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا کچھ وقت کے لیے۔ اللہ کے نبی تنے تنہا میدان جنگ میں غزوہ حنین کے موقع پر تنے تنہا تلوار لہراتے ہوئے میدان جنگ میں دوڑ رہے تھے اور یہ عربی کا شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں اللہ کا، میں اللہ کا سچا نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کہ جنگ کی جب مشکل گھڑیاں آتی تھیں، جنگ میں جب مشکل گھڑیاں آتی تھیں، جب جنگ بھڑک رہا ہوتا تھا، ایسے پرخطر موقع پر ہم لوگ جو ہے نبی کے پیچھے چھپ کر کے اپنی جان بچاتے تھے۔ بہادری کا یہ عالم تھا، دلیری کا عالم یہ تھا۔ جو انسان بہادر ہوتا ہے اس کے جسم نرم نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ دونوں خوبیاں محمد الرسول اللہ میں ایک ساتھ جمع کر دی تھی۔ اور نرم کتنے تھے، آپ کا جسم ملائم کتنا تھا۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول بیان کرتے ہیں، ما مسست خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کی قسم میں نے نبی کے ہاتھ کو، نبی کی ہتھیلی کو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک پایا۔ اتنا نرم اور ملائم جو ریشم بھی نہیں ہوتا جتنا ملائم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں خوبیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ساتھ بھر دی تھی، جمع کر دی تھی۔ اور حضرات گرامی یہ تو ہمارے لیے ہر معاملے میں آئیڈیل اور اسوہ ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، بشری جو لغزشیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ بشری لغزشوں میں ابھی میں نے بیان کیا کہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، صحابہ کرام پریشان ہیں، جبکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ چاہتا تو جبریل کو بھیج کر کے آپ کو باخبر کر دیتا تھا کہ محمد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دی ہے، 2 رکعت آپ کی باقی ہے، لیکن اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کائنات کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا تھا کہ میرے بندوں سے اگر کبھی اس نماز میں ایسی غلطیاں ہو جائیں تو میرے بندے نماز کو مکمل کیسے کریں گے، نماز خراب نہیں ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی، اگر ایسی غلطی ہو جائے تو نماز کمپلیٹ کیسے کرنا ہے، تاکہ میرے بندوں کو میرے نبی کے ذریعے ایک آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ مل جائے۔ پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ بھولے نہیں تھے بلکہ بھلائے گئے تھے، تاکہ کائنات کے اندر رہنے بسنے والوں کے لیے بشری غلطیوں میں بھی، بشری کوتاہیوں میں بھی، بشری لغزشوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا جا سکے۔ ایک اور واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ کے ساتھ غالباً سینکڑوں صحابہ موجود ہیں، سفر چلتے چلتے رات ہو گئی، ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا،
اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کبھی کہیں قیام کرتے تھے، آپ جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو کسی ایک کو نگراں بنا دیتے تھے، نگراں کی ذمہ داری دے دیتے تھے کہ بھیا آپ رات میں جاگنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو فجر کے وقت جگا دینا۔ یہاں پر ذمہ دار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے تھے۔ یہ ذمہ داری حضرت بلال کے حصے میں آئی تھی۔ حضرت بلال انتظار کر رہے ہیں، فجر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب فجر کا وقت ہو جائے اور نبی کو، صحابہ کرام کو میں نیند سے بیدار کروں۔ تھوڑی سی ٹیک کیا لگائی، حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی۔ سینکڑوں صحابہ ہیں، سارے لوگ سو گئے۔ جب سورج کی کرنیں صحابہ کرام کے چہرے پر پڑنے لگی، گرم گرم دھوپ، سب سے پہلے اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے، صحابہ کرام کو جگایا اور حضرت بلال کو بلایا۔ کہنے لگے بلال کیا ہو گیا؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی قائد ہونے کی، مثالی کمانڈر ہونے کی، مثالی رہنما ہونے کی، مثالی رہبر ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی رہنما تھے۔ ایک نوکر سے غلطی ہو جائے کان کے نیچے بجاتے ہیں، مزدور سے غلطی ہو جائے اس کو دو چار باتیں سنا دیتے ہیں، گالی گلوچ دے کر کے پھٹکار کر بھگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کے امام سے بھی غلطی ہو جائے تو قوم اس کو بھی گالی گلوچ کر ڈالتی۔ مسجد کے مؤذن سے غلطی ہو جائے اس کے ذمہ دار اس کے سر پر سوار ہو جاتے، ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی رہنما ہونے کی، ایک قائد، ایک مثالی جو ہے ریفارمر ہونے کی، ایک مثالی لیڈر ہونے کی، قائد ہونے کی دلیل ہے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ کہنا یہ ہے، غور اس بات پر کرنی ہے کہ سینکڑوں صحابہ ہونے کے باوجود بھی سب کی آنکھیں لگ گئی، ایک بھی نہیں بیدار ہوئے۔ یہاں پورے قوم سوئے رہتے تو بھی انصار بھائی نیند سے بیدار ہو کر آ کر اذان دے دیتے۔ سارے لوگ نہیں سوتے، اگر کبھی وہ بھی سو گئے تو اللہ تعالیٰ کسی امام کو بیدار رکھا کہ تو اذان دے دے، لیکن کسی نہ کسی کو اللہ بیدار رکھتا ہے۔ سارے لوگ نہیں سوتے کہ پورے گاؤں کے لوگ سو جائیں، کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہوتا ہے۔ اگر مؤذن سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی تو کوئی دوسرا ہمارے پڑوسی کوئی بھی آ کر کے اذان دے دیتا، اذان کا وقت ہو گیا، کوئی نہ کوئی بیدار ہوتا۔ لیکن سینکڑوں صحابہ ایک کی بھی نیند نہ کھلے، اس پوائنٹ پر غور کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک وہ سوئے نہیں تھے بلکہ وہ سلائے گئے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کو سلا کر کے کائنات کے اندر رہنے بسنے والوں لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بنانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں اگر تم سے غلطی ہو جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے، جب نیند کھلے تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ نیند کھلی ہماری، نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں، نیند کھلی مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کو بلایا اور کہا آگے چلتے ہیں، یہاں شیطان ہے۔ آگے گئے، وہاں اذان کہلوایا، اس کے بعد سنت پڑھی گئی فجر کی، سنت کے بعد اقامت کہی گئی، با جماعت فجر کی نماز ادا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کہنا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بشری یعنی انسان سے جو غلطیاں، ان غلطیوں میں بھی آئیڈیل اور نمونہ بنے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اسوہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ کہا جاتا ہے، یعنی تمام معاملات میں آپ کامل آئیڈیل ہے، کامل اسوہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العظیم مزید اس کے آگے جو ہے آنے والے نشست میں میں جو ہے اس کا تسلسل جو رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔